السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ مساک اخلاقیات تحریک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مساک اخلاقیات تحریک بھی روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ہی ایک جز ہے، اور اس کے تحت ہم جب بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے یا کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے جس میں اخلاقیات کی بات ضروری طور پر کی جانی مقصود ہو، تو پھر ہم مساک اخلاقیات تحریک کی جانب سے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ بھی عوام کے احتجاج سے ہی جڑا ہوا ہے۔ عوام گزشتہ ایک ہفتے سے ملک بھر میں احتجاج کر رہے ہیں، اور جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ احتجاج آزاد کشمیر سے شروع ہوا تھا اور پھر بڑھتا بڑھتا پورے ملک میں پھیل گیا۔ احتجاجی ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے عوام نے اپنے طور پر یہ سلسلہ شروع کیا، اور پھر لیبر تنظیمیں، وکلا تنظیمیں، اور اسی طرح ڈاکٹرز اور طبقات جو ہیں وہ اس میں شریک ہونا شروع ہو گئے، اور اب یہ سلسلہ مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی ستمبر کا مہینہ شروع ہوگا تو اس عوامی احتجاج میں مزید تیزی آ جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک ایکشن کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو اس ساری صورتحال کو مانیٹر کرے گی، اور اس کے مطابق ہی فیصلے کیے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایکشن کمیٹی عوام کی نمائندگی کس حد تک کرتی ہے۔ لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عوام کے اس احتجاج میں، جس میں عوام نے خود ہی فیصلہ کیا اور انہوں نے کسی سیاسی جماعت کا سہارا نہیں لیا، نہ ہی کسی سیاسی جماعت کا، نہ ہی کسی مذہبی جماعت کا، اور نہ ہی کسی اور تنظیم سے انہوں نے رابطہ کیا۔ عوام کو بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے تکلیف پہنچی، اور جب ان کا پیمانہ صبر کا لبریز ہو گیا تو وہ خود ہی سڑکوں پر آ گئے۔ عوام نے اپنے طور پر یہ احتجاج کا فیصلہ کیا جو ابھی تک جاری ہے، لیکن اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں بھی اپنی بقا کے لیے اور عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس میں کود پڑی۔ میں ان جماعتوں کا نام تو نہیں لوں گا، کیونکہ ہمارا آپ سے عہد ہے کہ ہم کسی سیاسی معاملات میں نہیں الجھیں گے، نہ ہی میں ان پہ تنقید کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اخلاقی طور پر جو جماعتیں سابقہ دور حکومت میں شامل تھی اور انہوں نے گزشتہ سال مارچ اپریل سے اقتدار حاصل کیا، اور ابھی کچھ روز پہلے ہی وہ رخصت ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی انہوں نے کیا۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ جی وہ معاہدہ کس نے خراب کیا، کس نے صحیح کیا۔ بہرحال آئی ایم ایف سے معاہدہ انہوں نے کیا۔ جو دوسرے ممالک یا جو بینک ہیں غیر ممالک کے، وہاں بھی جو معاہدے ہوئے وہ اسی حکومت نے کیے۔ اس کے تحت عوام کو دی جانے والی تمام رعایتیں جو ہیں وہ ختم کر دی گئی، اور مہنگائی کی ایک لہر ایسی چلی ہے جس میں آپ اسے کوئی دریائی لہر کہہ لیں،
سمندری لہر کہہ لیں، کوئی بھی اسے نام جو سیاستدان عام طور پر اپنے نعروں میں لگاتے ہیں، کوئی بھی نام آپ دے لیں، لیکن عوام کا یہ احتجاج کسی سونامی یا کسی اور اس طرح کی لہر سے بہت بڑا ہے۔ اب سیاستدان وہ کوئی بھی ہے جو ان معاہدوں میں شامل رہا ہے، وہ اب اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے یا عوام کا دکھ بانٹنے کے لیے، عوام میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ عوام نے ان سیاسی رہنماؤں کو آنے سے روک دیا ہے، اور عوام کے اندر ان کے متعلق شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اخلاقی طور پر ان سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے عوام کے اس احتجاج میں شامل ہو کر عوام کے مطالبات کو ہائی جیک نہ کریں۔ عوام پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ان کو یہ احتجاج کرنے دیں۔ جب اس میں سیاسی عمل دخل شروع ہو جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ پرتشدد بھی ہو، اس میں توڑ پھوڑ بھی ہو۔ تو اس لیے مساق اخلاقیہ تحریک کی جانب سے تمام ایسے سیاستدانوں سے گزارش ہے جو کہ اس احتجاج میں شامل ہو کر اپنی بقا کی جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس سے دور رہے۔ عوام اپنا حق لینا جانتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عوام سڑکوں پر ہے، اور وہ بہتر انداز میں حکومت سے اپنا حق لیں گے۔ حکومت بھی عوام کی ہے، وہاں بھی پاکستانی بیٹھے ہیں، کوئی دوسرے ممالک کے لوگ نہیں، وہ بھی ان کے درد کو سمجھیں گے۔ لیکن اگر اس میں سیاسی پارٹیاں شامل ہو گئیں، خاص کر کے وہ پارٹیاں جو کہ اقتدار کے مزے لوٹتی رہی ہیں، عوام ان کو بالکل قبول نہیں کریں گے۔ یہ عوام کا اٹل فیصلہ ہے، اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر سیاستدان اس میں شامل ہوئے تو کسی بھی، آپ دیکھیں گے، یہ میں آج آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدھ پارٹی کے علاوہ جن کے کارکن جو ہے وہ ہمیشہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، ان کا تنظیمی ڈھانچہ اس طرح کا ہے، باقی سیاسی پارٹیوں کی قیادت ٹھنڈے کمروں میں ہی بیٹھے گی اور وہ باہر نہیں آئیں گے۔ وہ اس احتجاج میں اپنی محلہ یا ضلعی لیول کی جو کمیٹیاں یا عہدیدار ہیں، ان کو اس احتجاج میں دھکیلیں گے، تاکہ وہ چیک کریں کہ عوام ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی مؤدبانہ عرض ہے کہ ملکی حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں، اور سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے لیے ملک پہ بھی رحم کریں اور عوام پہ بھی رحم کریں۔ عوام کو اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ عوام باشعور ہے، اور وہ حکومت سے اپنے مطالبات بہتر انداز میں منوا سکتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔